چلیں آج قرآن کے بالکل مرکز میں چلتے ہیں۔ ہم بات کریں گے اس کے پہلے اور سب سے اہم باب سورۃ الفاتحہ کی، اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو اپنے ایمان کے سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ سے بات کیسے کی جائے۔ یہ سورت اسی کی چابی ہے۔ تو سب سے پہلے اس کے نام کو ہی دیکھ لیں، الفاتحہ یعنی کھولنے والی۔ اس کا نام ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ چابی ہے جو قرآن کے پورے پیغام کو ہمارے لیے کھول دیتی ہے۔ آج ہم سورت الفاتحہ کو ایک ایسی گفتگو کے طور پر سمجھیں گے جو اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتی ہے۔ ہم اسے 3 بنیادی حصوں میں دیکھیں گے اور پھر آخر میں اطاعت کے ایک بہت ہی اہم سبق پر بات کریں گے جو ان سب باتوں کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اچھا، تو اس گفتگو کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ہے اقرار کا، یعنی کچھ بھی مانگنے سے پہلے یہ جاننا تو ضروری ہے کہ ہم بات کس سے کر رہے ہیں، کس ہستی کو مخاطب کر رہے ہیں۔ یہی وہ آیات ہیں جو ہماری گفتگو کا پہلا مرحلہ طے کرتی ہیں، یعنی اللہ کو جاننا۔ اور دیکھیں، یہ صرف ناموں کی ایک لسٹ نہیں ہے، یہ اس کی عظمت کا اقرار ہے کہ وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اور وہ روز جزا کا مالک ہے۔ یعنی ایک ہی وقت میں اس کی طاقت کا بھی احساس ہوتا ہے اور اس کی رحمت کا بھی۔ اور یہاں رب کا لفظ بہت گہرا ہے۔ یہ صرف مالک ہونے جیسا نہیں، جیسے کوئی کسی گھر کا مالک ہو، نہیں، بلکہ یہ اس ذمہ دار کی طرح ہے جو ہر چیز کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اسے چلا رہا ہے اور اس کی ہر ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اور یہ چیز کتنی خوبصورتی سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ یہ واقعی ایک گفتگو ہے۔ جیسے ہی حمد کے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں، اللہ خود جواب دیتا ہے اور بندے اور رب کے درمیان اس تعلق کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اب جب اللہ کی پہچان ہو گئی تو یہ گفتگو ایک گہرے اور زیادہ ذاتی مرحلے میں داخل ہوتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق کیسے بنتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کا اعتراف کرنے کے بعد سورت کا پورا انداز ہی بدل جاتا ہے، ایک دم ڈراماٹک تبدیلی آتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ یہاں گفتگو اللہ کے بارے میں بات کرنے سے مڑ کر سیدھا اللہ سے بات کرنے پر آ جاتی ہے۔ یہ آیت ایک عہد ہے، ایک ذاتی وعدہ ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے گی۔ اور ایک بار پھر اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے۔ اللہ اس ذاتی عہد کو قبول کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ اب جو مانگا جائے گا وہ دیا جائے گا۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ پہلے یہ براہ راست تعلق قائم کیا جائے، اللہ کا اقرار کرنے اور اس سے براہ راست عہد کرنے کے بعد اب گفتگو اس سب سے اہم درخواست کی طرف بڑھتی ہے جو کوئی بھی انسان کر سکتا ہے۔ اور یہاں یہ گفتگو اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے، ہدایت کی درخواست۔ اور یہ کوئی عام راستہ نہیں ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے زندگی کے لیے ایک الہامی GPS مانگا جا رہا ہو، وہ صراط مستقیم جو سیدھا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یہ صرف ایک درخواست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل پیکج ہے۔ اس میں راستہ دکھانے کی دعا ہے، پھر اس پر قائم رہنے کی توفیق مانگی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ان راستوں سے بچنے کی دعا ہے جو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ ہی ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ہدایت کا نقشہ دے دیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں، نقشہ مل جانا تو صرف پہلا قدم ہے، اصل چیلنج تو اس پر چلنا ہے۔ اور یہی بات ہمیں اطاعت کے ایک بہت اہم سبق کی طرف لاتی ہے جو ہمیں سورۃ البقرہ میں گائے کے قصے سے ملتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب وہ ہدایت مل جائے جس کی ہم نے دعا کی تھی تو اس کے بعد کیا کرنا ہوتا ہے۔ کہانی بہت سادہ ہے، ایک جرم ہوا اور لوگوں نے اس کا حل اللہ سے مانگا۔ لیکن ایک سیدھے سادے حکم کو فوراً ماننے کے بجائے انہوں نے ہچکچاہٹ دکھائی، سوال پر سوال کیے اور یہاں تک کہ اس ہدایت کا مذاق بھی اڑایا۔ یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ہچکچاہٹ کا نتیجہ کیا نکلا۔ انہوں نے جتنا زیادہ سوال کیا، حکم اتنا ہی مشکل ہوتا گیا۔ ایک سادہ سا کام ان کی اپنی وجہ سے ایک بہت کٹھن کام بن گیا۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حقیقی ایمان کا مطلب ہے اللہ کی ہدایت پر فوراً بھروسہ کرنا اور اس پر عمل کرنا، کیونکہ انسانی عقل ہر حکم کے پیچھے کی حکمت کو سمجھنے کے لیے بہت محدود ہے۔ تو ان تمام اسباق کو ہم اکٹھا کیسے کریں؟ الفاتحہ ہمیں صرف یہ نہیں سکھاتی کہ کیا کہنا ہے، یہ ہمیں ایمان سے بھری زندگی گزارنے کا پورا ماڈل دیتی ہے۔
پوری صورت کو ایمان کی زندگی کے لیے ایک 3 قدمی فارمولے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ پہلا قدم، اللہ کو جانیں۔ دوسرا قدم، اس سے عہد کریں۔ اور تیسرا قدم، اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ یہی عملی ایمان کا خلاصہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ صرف ایک دعا نہیں، یہ روزانہ کی یاد دہانی ہے کہ اللہ سے کیسے جڑنا ہے، اور یہ ہمیں ایک سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے جو ہر کسی کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اب جب کہ راستہ دکھا دیا گیا ہے تو کیا ہم اس پر چلنے کے لیے تیار ہیں؟